بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی ابطال الجزء الذی لا یتجزا. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ثانی طبعیات میں اور وہ 3 فنون پر مشتمل. پہلا فن ما یعم الاجسام کے بیان میں، ما یعم الاجسام کے بیان میں. اس میں 10 فصلیں. پہلی فصل ہے جزء لا یتجزا کے ابطال کے بیان میں. اس میں جزء لا یتجزا کے ابطال کے بیان میں. بات پہ توجہ رکھیں کہ جزء لا یتجزا کیا ہے. جزء لا یتجزا کیا ہے؟ الجزء الذی لا یتجزا، جسم کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے، جسم کا وہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہے کہ جس کی مزید قطعی، کسری، خرقی، وہمی، فرضی کوئی تقسیم نہ ہو سکے. جس میں جزء لا یتجزا جسم کا وہ حصہ ہے، جسم کا وہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ ہے جس کی قطعی، کسری، خرقی، وہمی، فرضی کوئی تقسیم نہ ہو سکے. اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں. قطعی، کسری، خرقی، وہمی، فرضی یہ کیا ہے یہ بتانا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اس فن کی آپ پہلی کتاب پڑھ رہے ہیں، اس لیے اس فن کی اصطلاحات جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو تقسیم قطعی کس کو کہتے ہیں، کسری کس کو کہتے ہیں، اس کا بیان میں آپ ابھی کریں گے، میں وضاحت کروں گا. ٹھیک ہے. تو بہرحال الجزء الذی لا یتجزا جسم کا وہ چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہے جس کی مزید قطعی، کسری، خرقی، وہمی، فرضی کوئی تقسیم نہ ہو سکے. اتنی بات ہے آپ کی. غور کریے گا کہ جسم کی 2 قسمیں ہیں، مفرد، مرکب. مفرد جیسے پانی، مفرد جیسے ہوا. مرکب کی پھر 2 قسمیں، وہ جس میں مرکب جو اجسام مختلفت الصور سے مرکب ہو، وہ جس میں مرکب جو اجسام متشابہت الصور سے مرکب ہو. یہ 2 قسمیں ہوتی ہیں. جسم کی 2 قسمیں مفرد اور مرکب. مرکب کی 2 قسمیں، وہ جس میں مرکب جو اجسام مختلفت الصور سے مرکب ہو جیسے حیوان. وہ جس میں مرکب جو اجسام متشابہت الصور سے مرکب ہو جیسے چارپائی مرکب ہے. جن اجسام سے مرکب ہے وہ متشابہت الصور ہے. بات سمجھے؟ تو جسم کی ہوگی 2 قسمیں، مفرد اور مرکب. ٹھیک ہے. مرکب تو ویسے ہی مرکب ہے. جو مفرد ہے ذہن میں رکھیں یہ بھی قابل انقسام ہے، قابل تجزی ہے، بٹ سکتا ہے، تقسیم ہو سکتا ہے، اس میں کوئی 2 رائے نہیں. بات آپ سمجھیں گے؟ ٹھیک ہے. ذہن میں رکھیں کہ جس میں مفرد قابل انقسام ہے، قابل تجزی ہے، تقسیم ہو سکتا ہے، تقسیم کو قبول کرتا ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے تمام تر اجزاء اس کے اندر بالفعل موجود ہیں یا بالقوت موجود ہیں. پھر وہ اجزاء متراہیہ ہیں یا غیر متراہیہ ہیں. یہ 4 احتمال بنتے ہیں. جسم کے تمام تر اجزاء بالفعل ہیں اور متراہی ہیں. جسم کے تمام تر اجزاء بالقوت ہیں اور متراہی ہیں. جسم کے تمام تر اجزاء بالفعل ہیں اور غیر متراہی ہیں. جسم کے تمام تر اجزاء بالقوت ہیں اور غیر متراہی ہیں. یہ 4 احتمال ہیں. ذہن میں رکھیں چاروں کی طرف کوئی نہ کوئی صاحب علم گیا ہے. جسم کے تمام تر اجزاء بالفعل حاصل ہیں.
جسم کے تمام تر اجزاء بالفعل حاصل ہیں متناہی. یہ رائے ہے متکلمین کی. ٹھیک ہو گیا؟ یہ رائے ہے متکلمین کی. جسم کے تمام تر اجزاء حاصل بالقوت ہے اور متناہی ہے. جسم کے تمام تر اجزاء حاصل بالفعل ہیں اور متناہی ہیں. یہ رائے ہے متکلمین کی. جسم کے تمام تر اجزاء حاصل بالقوت ہیں اور متناہی ہیں. یہ رائے ہے عبد الکریم شہرستانی کی. علامہ عبد الکریم شہرستانی کی رائے یہ ہے کہ جسم کے تمام تر اجزاء حاصل بالقوت ہیں اور متناہی ہیں. جسم کے تمام تر اجزاء حاصل بالفعل ہیں اور غیر متناہی ہیں. یہ رائے ہے نظام کی. جسم کے تمام تر اجزاء حاصل بالقوت ہیں اور غیر متناہی ہیں. یہ رائے ہے فلاسفہ کی. بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ 4 مذہب ہو گئے اور جس کا جو مذہب ہے وہ میں نے آپ کے سامنے نشاندہی کر دی. اب غور کریں، علامہ عبد الکریم شہرستانی کو الگ کر دیں اور نظام معتزلی کو الگ کر دیں. اب آپ مقابل کھڑے ہیں، متکلمین مقابل کھڑے ہیں کس کے؟ فلسفہ کی. یہ کتاب فلسفہ میں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں مذاہب فلسفیہ کا بیان ہے. اسی کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. تو متکلمین نے کیا کہا؟ جسم کے تمام تر اجزاء حاصل بالفعل ہیں متناہی لیکن حاصل بالفعل ہے. بات پہ توجہ رکھنا، اس کا مطلب بھی سمجھ لو. اس کا مطلب یہ کہ جیسے جسم یوں متصل واحد نظر آ رہا ہے نا، حقیقت میں نہیں ہے. حقیقت میں یہ متصل واحد اس انداز میں ہو جیسے یہ اس میں اتصال حسی ہے، اتصال حقیقی نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا، اور جدید سائنس نے ثابت بھی کر دیا ہے. آپ یہ جو خوردبینیں وغیرہ وغیرہ ہیں، ان کے ذریعے آپ دیکھتے ہیں تو جو ہمیں بالکل پالش شدہ چیز نظر آتی ہے، بالکل پلین، اس میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جناب والا گہرے گہرے کھڈے پڑے ہوئے ہیں. بات آپ سمجھیں؟ آپ دیکھو نا، آپ کا جسم متصل ہے، پسینہ کہاں سے نکل آتا ہے؟ مطلب مسام ہے، سوراخ ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. ٹھیک ہے نا؟ اس پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ. اس پہ گفتگو چلے گی جب ان کا مذہب بیان ہوگا. چونکہ کتاب ہے جس فن میں، وہ فن بھی بیان کریں گے اور متکلمین کی طرف سے ان کا رد بھی کریں گے. فقط ان کا مذہب نہیں بیان کریں گے. ان کا مذہب بیان کر کے ہم گھر چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوگا. ہم تو ایسے نہیں ان کو جانے دیں گے. کیا جی؟ ہاں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، متکلمین کے ہاں یہ جو اتصال ہے آپ کو نظر آتا ہے، اتصال حسی ہے، حقیقی نہیں ہے. اتصال حقیقی اور چیز ہے، وہ نہیں ہے. یہ سارے کا سارا جو ہمیں دکھ رہا ہے اتصال حسی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے. اتصال حسی اور چیز ہے، اتصال حقیقی اور چیز ہے. میں اسے تو آپ کے سامنے سادہ سی مثال رکھتا ہوں، پھر مزید بعد میں کریں گے. 2 لکیریں لینی. چلے، یہ میں انگلی جو رکھتا ہوں، یہ انگلیوں کے بیچ آپ کو فاصلہ نظر آ رہا ہے معمولی سا. میں انگلیاں یہی رکھتا ہوں. دور چلے جائیں، دور جا کے دیکھیں گے یہ معمولی سے فاصلہ آپ کو نظر آنا ختم ہو جائے گا. یہ اتصال حسی ہے. قریب ہو کے دیکھا تو اتصال نہیں ہے، دور ہو کے دیکھا تو حس نے غلطی کی، حس نے سمجھا متصل ہے، لیکن قریب آ کے دیکھا تو نہیں، متصل نہیں تھا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. آپ کی داڑھی کے بال ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں تو بالکل ایک لکیر بنی نظر آتی ہے. قریب آ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دور ہے بال. دور ہو کے دیکھتے ہیں تو ان داڑھی کے بالوں سے اندر جلد نظر نہیں آتی، قریب آ کے دیکھتے ہیں تو نظر آ جاتی. اتصال حسی اور چیز ہے، حقیقی اور چیز ہے. حقیقت میں کوئی اتصال نہیں ہے. حسن اتصال بعض اوقات اس کو یوں لگتا ہے متصل ہے. بات سمجھے؟ لیکن انشاءاللہ اس میں تفصیل آگے چل کے آتی ہے. آپ ذہن میں رکھیں کہ متکلمین کے نزدیک کیا ہے؟ وہ یہ جو جسم ہے
یہ متصل ہے حصن، حقیقتاً نہیں. جی اس کے سارے اجزاء بالفعل حاصل ہیں. جی سارے اجزاء بالفعل حاصل ہیں. یہ جڑے ہوئے کیوں ہیں؟ رب کے جوڑنے سے جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی رب کے جوڑنے سے جڑے ہوئے ہیں، جی حقیقی اتصال نہیں ہے. جی جو اجزاء ہیں سارے حاصل بالفعل ہیں، اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ان کی مزید قطعی، کسری، خرقی، وامی، فرضی کوئی تقسیم نہیں ہو سکتی. یہ متکلمین کی رائے ہے. جی ذہن میں رکھنا. پھر جسم مرکب ہوا، اس سے جسم کیا ہو گیا؟ وہ بریک ہو گئی تھی، پھر اسٹاپ کر کے وہیں سے چلا. وہیں سے چلا دی. ٹھیک ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ متکلمین کے نزدیک جسم ایسے چھوٹے چھوٹے ذرات سے مرکب ہے